عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سر سید احمد خان کا انشائیہ گزرا ہوا زمانہ کا کچھ حصہ پڑھا تھا، تو آج ہم جو باقی والا حصہ ہے وہ پڑھیں گے۔ توجہ فرمائیں۔ دیکھیے بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ایک بوڑھا اپنے گھر میں ہے، اندھیری رات ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، ڈراؤنی رات ہے، بجلی کڑک رہی ہے اور بادل برس رہے ہیں، گھٹا چھائی ہے۔ تو ایسی حالت میں وہ بوڑھا اپنے گھر میں گھبرا کر پریشانی کے حالت میں اس کو اپنا بچپن یاد آتا ہے، گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے۔ تو پہلے پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے بچپن کو یاد کرتا ہے، پھر اس کو وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ بچپن کے وقت میں اس نے کس طرح سے وہ وقت اپنا برباد کیا، گزارا، کسی چیز کی فکر و پرواہ نہ تھی اس کو، وہ ساری چیزیں اس کو یاد آتی ہیں۔ پھر بعد میں اس کو اپنا جو جوانی کا زمانہ ہے وہ یاد آتا ہے کہ وہ خوبصورت بدن تھا اس کا، اچھا خاصا اس کا یعنی بول چال، دیکھ بھال، گھومنا پھرنا، اپنے وقت جو ہیں وہ اس طرح سے برباد کرنا، کسی کی بات نہ ماننا، والدین کا کہنا نہ ماننا، تو یہ ساری چیزیں اس کو جوانی کے وقت کی بھی یاد آتی ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ڈر کر کھڑکی کے پاس جاتا ہے، دیکھتا ہے باہر، تو وہ حالت ویسی کی ویسی ہی ہوتی ہے، ڈراؤنی رات ہوتی ہے۔ پھر واپس آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس کو اپنے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار وغیرہ سامنے آ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اب وقت گزر گیا ہے، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے کہ مجھے وہ گزرا ہوا زمانہ واپس کیسے میرے پاس لوٹ کے آئے گا، میں اس کو کیسے پا سکوں گا۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ اب تو ان کو پا نہیں سکتا۔ پھر اس کو اپنے کیے پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ کس قدر میں نے اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں کے ساتھ کس طرح ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، بے مروتی کے ساتھ ان سے پیش آیا، بے رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ بدسلوک کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو یاد آتی ہیں، تو وہ پل پل کو یاد کر کے رو رہا ہے، پچھتا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کل ہم نے پڑھی تھیں۔ تو آج ہم جو ہے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 11 ہے وہ نکالیے، اس سے آگے شروع کریں گے۔ تو توجہ فرمائیں بچوں، غور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، جہاں سے سمجھ نہیں آئے گی دوبارہ سے پوچھنا ہے، تو مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیے۔ تو چلیے پیج نمبر 11 نکالیے اور شروع کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ گھبرا کر، بچوں یہاں پر وہ کون ہے؟ وہ آپ کو معلوم ہے ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ تو ضمیر کیا ہوتی ہے کہ کسی کے نام کی جگہ پر استعمال ہونے والا لفظ، کسی کے نام کے لیے، کس کے نام کے لیے وہ استعمال ہوا ہے؟ یہاں بوڑھے کے لیے، کہ وہ گھبرا کر، یعنی بوڑھا گھبرا کر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا۔ اس کو کھولا اور دیکھا کہ اس کی ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے، پر رات ویسی ہی اندھیری ہے۔ اس کی گھبراہٹ کچھ کم ہوتی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا۔ یعنی یہ بوڑھا اس قدر پریشان ہے کہ یہ بار بار کھڑکی میں جاتا ہے اور باہر کی حالت دیکھتا ہے، تو جب باہر کی ڈراؤنی حالت دیکھتا ہے تو پریشانی کے حالت میں واپس بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے، تو اس کو اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے۔ تو ہر پل کو یاد کر کے یہ پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے کہ میں نے وہ وقت برباد کر دیا، اب واپس لوٹ کر کیسے آئے گا۔ اتنے میں اس کو اپنا ادھیڑ پن یاد آیا۔ بچوں ادھیڑ پن کیا ہوتا ہے؟ ادھیڑ پن کس کو کہتے ہیں؟ جوانی کے بعد کا زمانہ۔ آپ ایسے مان لو کہ 25-30 سال کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے اس کو ادھیڑ پن کہا جاتا ہے، جس میں وہ بنسبت کہ نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا۔ اب اس کو اپنا بعد والا زمانہ یاد آتا ہے، تو اس میں وہ کیا کرتا تھا؟ نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا، یعنی جوانی تک کا جو زمانہ تھا اس میں وہ لاپرواہ رہا، لیکن بعد کی جو عمر تھی اس میں اس نے نیکی کی طرف توجہ کی تھی۔ مائل سے مراد ہے رجوع کیا تھا، رجحان تھا اس کا نیکی کی طرف بھی۔ وہ اپنا روزہ رکھنا، یعنی اس کو اب یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ اس نے بعد کی عمر میں نیکی کی طرف بھی توجہ کی ہوئی ہے، یعنی اس کا روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنی، حج کرنا اور زکوٰۃ دینی، بھوکھوں کو کھانا کھلانا،
مسجدیں اور کنویں بنوانا یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا۔ یہ ساری چیزیں اس کو یاد آ رہی ہیں کہ اس نے نیکی کے کچھ کام بھی کیے ہوئے ہیں۔ لیکن اب آگے دیکھیے کہ پریشانی کا عالم کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ لفظ آیا ہے، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ بچوں، ہمیں اسلام میں یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو مال دولت ہے، مان لو ہماری جو پوری کمائی ہے، ہمارے پاس پیسے اس وقت 100 روپیہ ہے، تو اس میں سے 2.5 روپے ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، یعنی غریب مسکین جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ایسے اس نے زکوٰۃ بھی دی ہے اس دوران۔ ٹھیک ہے شاباش، آگے دیکھیے، فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی، اپنے پیروں کو جن سے بیعت کی تھی۔ تو اب وہ یاد کر رہا ہے، کس کس کو یاد کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو، فقیروں اور درویشوں جن کی خدمت کی تھی۔ فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، کون سے ہوتے ہیں فقیر؟ ایک تو اللہ والے ہوتے ہیں، دوسرا فقیر ہو گئے مانگنے والے۔ تو یہ ان فقیروں کی جن کی مدد کی ہوئی تھی، اللہ والوں کی جن کی مدد کی تھی، تو ان کو یاد کر کے اب اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے کہ میں نے کچھ نیک کام بھی کیے ہیں۔ تو پیروں کو جن کی بیعت کی تھی، بیعت سے مراد کیا ہے بچوں؟ بیعت کہتے ہیں، دیکھو پیر پہلے سمجھو کیا ہوتا ہے۔ پیر اللہ والے ہوتے ہیں، ولی اللہ ہوتے ہیں جو لوگ، ان کے ساتھ بیعت لینا۔ بیعت سے مراد ہے کہ ان کی پیروی کرنا، یہ وعدہ کرنا کہ میں آپ کے طریقہ کار کو اپناؤں گا، اللہ کے راستے پر چلوں گا، جیسا آپ بتائیں گے ویسا کروں گا۔ تو وہ ہو گیا بیعت کرنا، مطلب ان سے ایک وعدہ کرنا کہ ان کے طریقہ کار پر چلوں گا۔ تو اس نے وہ بھی اپنے پیر اور مرشد جو تھے، اپنے اللہ کے ولی جو تھے جن سے اس نے بیعت لی ہوئی تھی، ان کو بھی یاد کیا۔ اپنی مدد کو پکارتا تھا مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی۔ اب یہ ان سب لوگوں کو یاد تو کر رہا ہے، لیکن اس کی دل کی بے چینی جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ بے قراری سے مراد کیا ہے؟ پریشانی، بے چینی۔ وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ذاتی اعمال کا اسی تک خاتمہ ہے۔ اس نے یہ چیزیں محسوس کی کہ ذاتی اعمال جو ہیں، ذاتی مطلب پرسنل کام ہم جن کو کہتے ہیں نا، جو نیکیاں یا کام اس نے کیے ہیں جتنے بھی، تو اپنے فائدے کے لیے کیے ہیں، تو وہ وہیں ختم ہو جاتے ہیں، ان کا آگے کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا۔ یعنی آج بھی ہم کرتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں، تو وہ جو اپنے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ ختم ہی ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بھوکے پھر ویسے ہی بھوکے ہیں، یعنی اس نے بھوکوں کی اگر مدد کی بھی تھی تو آج پھر وہ بھوکے ہی ہیں، تو اس کی مدد کا کیا ہوا؟ مسجدیں یا تو ٹوٹ کر کھنڈر ہیں یا پھر ویسے ہی جنگل ہیں، کنویں اوندے پڑے ہیں۔ بچوں اوندے سے مراد کیا ہے؟ سوکھے پڑے ہیں، خالی پڑے ہیں۔ اور یہاں دیکھو کھنڈر سے کیا مراد ہے؟ کھنڈر ہو گیا ویران ہو جانا۔ مسجدیں یا تو ویران ہو چکی ہیں یا تو ویسی کی ویسی ہی ہیں، ان میں گھاس وغیرہ اگ گیا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی وہ ساری چیزیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کام کی بھی نہیں رہیں، یہ صرف دکھاوے کے لیے یا اپنے مقصد کے لیے کوئی کام کرتا تھا۔ نہ پیر نہ فقیر نہ کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا۔ یعنی یہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب اس کو خود جو کچھ اس نے زندگی میں کیا ہوا ہے وہی اس کے کام آ سکتا ہے، ورنہ دوسرا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، جو تمام فانی چیزوں سے دل لگایا، پچھلی سمجھ پہلے کیوں نہ سوجی۔ تو کیا مراد ہے اس کی یہاں سے؟ کہ جو فانی چیزیں ہیں، فانی لفظ سمجھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، یعنی دنیا کو بے ثباتی کہتے ہیں کہ دنیا کی بے ثباتی، جس چیز کو وجود حاصل نہ ہو، یعنی ہمیشہ باقی نہ رہے، جو چیز ختم ہو جانے والی چیز کو فانی کہتے ہیں۔ ہر ایک چیز دنیا میں جو موجود ہے، جس کو زندگی ہے، اس کو مرنا ہے، ختم ہو جانا ہے، موت آنی ہے، تو اسی کو ہم فانی کہتے ہیں، یعنی ختم ہو جانے والی چیزوں سے اس نے دل لگایا۔ تو کہتا ہے کہ پچھلی سمجھ پہلے کیوں نہ آئی۔ پچھلی سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ جو مجھے بڑھاپے کا وقت تھا، یہ موت کا وقت تھا، اس کا خیال پہلے کیوں نہیں آیا، میں نے اس کے بارے میں کوئی کام کیوں نہیں کیا، ایسے کام کیوں نہیں کیے جن سے مجھے ان کے یعنی آخری وقت میں فائدہ ہو سکتا تھا۔
اب کچھ بس نہیں چلتا، اور پھر یہ کہہ کر چلا اٹھا، ہائے وقت میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا۔ تو وہ پچھتا ہی رہا ہے، پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بس یہ بچوں یہاں تک ہم نے کیا دیکھا کہ وہ بوڑھا پھر سے گھبرایا ہوا ہے، پریشانی کے عالم میں کھڑکی تک جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بجلی تھوڑی سی رکی ہے، آوازیں کم ہوئی ہیں، لیکن اندھیری رات ویسی کی ویسی ہی ہے۔ وہ پھر گھبرا کر بیٹھتا ہے اور اس کو اب اپنا ادھیڑ پن یاد آتا ہے، یعنی بڑھاپا یاد آتا ہے، بعد والی عمر جس میں اس نے نیکیاں وغیرہ تو کی ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی کسی کام کی نہیں، کیونکہ وہ اس نے اپنی لالچ میں کی ہیں، اپنے مقصد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کی ہوئی ہیں۔ اس سے لوگوں کی بھلائی نہیں ہوئی، کسی کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، کسی کو کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچا، تو اس لیے وہ بھی اس کے کسی کام نہیں آتی۔ تو وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا اس عمر کے بارے میں، ایسے کام کیوں نہیں کیے جس سے مجھے آخر وقت میں مدد ملتی۔ اب آگے دیکھیے اگلا اقتباس ہے، وہ گھبرا کر پھر کھڑکی کی طرف دوڑا، اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے۔ پٹ سے مراد کیا ہے؟ کھڑکی کے پلے، جس کو ہم باری کہتے ہیں یا پلے کہتے ہیں، وہ کھولے، اس نے کھڑکی کھولی تو باہر دیکھا آسمان صاف ہے، آندھی تھم گئی ہے، گھٹا کھل گئی ہے۔ گھٹا کیا بتایا تھا؟ بادل، یعنی صاف ہو گئے ہیں، آسمان صاف ہو گیا ہے، تارے نکل آئے ہیں، ان کی چمک سے اندھیرا بھی کچھ کم ہو گیا ہے، یعنی جب چاندنی نکلتی ہے، چاند نکلتا ہے، اس کی روشنی کی وجہ سے اندھیرا کم ہو جاتا ہے۔ وہ دل بہلانے کے لیے تاروں بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی، اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ کیا کہا یہاں تک ہم نے؟ کہ جب آسمان صاف ہو گیا، اس نے کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا تو دل بہلانے کے لیے دیکھتا رہا تاروں کو، تو اس کو یکایک اچانک کیا ہوا؟ آسمان کے بیچ میں روشنی کی کرن نظر آئی، روشنی نظر آتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا اس روشنی کا؟ کہ دیکھتا ہے کہ وہ روشنی جو ہے اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آتی ہے۔ بچوں یہ آپ سے آبجیکٹیو بھی پوچھے جا سکتے ہیں، آپ نے دھیان رکھنا ہے، انڈر لائن کریے، اور جو مشکل الفاظ ہیں معنی ساتھ میں لکھتے جائیے۔ تو اس روشنی کی کرن جو آسمان پر اس کو نظر آئی، تو اس کے بیچ میں کیا تھا؟ ایک خوبصورت دلہن اس کو نظر آئی۔ اس نے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ ٹکٹکی سے کیا مراد ہے؟ لگاتار ہم نظریں ایک ہی جگہ پر جب روک لیتے ہیں، فوکس کر کے کسی چیز پہ ہی دیکھتے رہتے ہیں لگاتار، اسی کو کہتے ہیں ٹکٹکی لگا کر دیکھنا۔ تو وہ اس دلہن کو لگاتار دیکھتا رہا۔ اب کیا ہوا؟ جوں وہ اسے دیکھتا تھا، وہ قریب آتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کے بہت پاس آ گئی، یعنی وہ جو روشنی اس کو نظر آ رہی تھی وہ اس کے بالکل قریب آ گئی۔ اس میں جو دلہن تھی وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا، اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے سے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں بات کو سمجھنا ہے، یعنی وہ بوڑھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، چاندنی رات تھی، اس میں اس کو روشنی کی کرن نظر آئی، اس روشنی کی کرن میں سے اس کو ایک دلہن نظر آئی، پھر وہ اس کو لگاتار دیکھتا رہا، تو وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس آ جاتی ہے، اور یہ بوڑھا اس کو پوچھتا ہے حیران ہو کے کہ تم کون ہو؟ تو وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ بچوں بہت امپارٹنٹ بات ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ آسمان پر اس کو کیا نظر آیا؟ روشنی، اس میں کیا تھا؟ دلہن۔ تو دلہن اس کے پاس آئی، تو پھر اس نے اس سے کیا پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب کیا دیا کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں، اس نے پوچھا کہ تمہاری تسخیر کا بھی کوئی عمل ہے؟ جو تسخیر سے کیا مراد ہے؟ کہ تمہیں پانے کا بھی کوئی عمل ہے کیا؟ کوئی ایسا کام ہے کہ جو کر کے ہم تجھے پا سکیں؟ عمل سے مراد کام ہوتا ہے، تسخیر سے مراد ہے پانا، کہ تو ہمیشہ رہنے والی اگر نیکی ہے تو میں تجھے کیسے پا سکتا ہوں؟ ایسا کوئی کام ہے؟ وہ بولی ہاں ہے، نہایت آسان پر بہت مشکل، یعنی کام تو ہے
اگر کوئی کرنے والا ہے تو اس کے لیے آسان ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے لیے بہت مشکل کا ہے۔ تو پھر آگے بتاتی ہے جو کوئی خدا کی فرض ادا کر کے انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری میں سعی کرے اس کی میں مسخر ہوتی ہوں۔ کیا کہا یہاں پر کہ جو کوئی خدا کا فرض ادا کر کے، یعنی خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے کس کام کے لیے؟ عبادت کے لیے، انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو انسان جو ہمارے فرض ہیں وہ ادا کر کے انسان کی بھلائی اور اس کی بہتری، لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے لیے اچھا سوچنے والا انسان جو ہے لوگوں کی بھلائی اور اس کی بہتری میں سعی کرے۔ سعی سے مراد کیا ہے؟ کوشش کرنا، یعنی جو انسان فرض ادا کرتا ہے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے دوسروں کی مدد کی کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی میں مسخر ہوتی ہوں۔ تو مسخر سے کیا مراد ہے؟ میں اس کی تابعدار ہو جاتی ہوں، اس کی فرما بردار ہو جاتی ہوں، یعنی میں اس کے حق میں ہو جاتی ہوں، وہ مجھے پال لیتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، انسان ہی ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا، جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے۔ دیکھو یہاں کیا کہا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے اس کو موت آنی ہے، دنیا فانی ہے، ہر ایک چیز کو ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی چیز کو ہمیشہ نہیں رہنا۔ لیکن انسان ہے جو، جب تک انسان ہے تب تک دنیا ہے، یعنی انسان ختم ہوا تو سمجھ لو کہ یہ دنیا ختم ہو گئی، قیامت آ جائے گی۔ تو کیا کہا کہ انسان آخر تک تو رہے گا، جو بھلائی کے انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے، یعنی وہ بھلائی، وہ نیک کام جو ہم کسی دوسرے نیک انسان کی مدد کے لیے کرتے ہیں، وہی جو ہے وہ رہنے والی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ وہی نسل در نسل آخر تک چلی آتی ہے کہ وہ بھلائی۔ باقی کیا رہے گا؟ یہاں کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ جو بھی چیز ہے دنیا کی وہ ختم ہو جائے گی، انسان بھی ختم ہو جائے گا، لیکن جو نیکی، جو بھلائی ہم دوسروں کی، جو کام ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہ نیکی جو ہے ہماری وہ باقی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی تک ختم ہو جاتی ہیں، یعنی جب انسان ختم ہوا تو یہ سب چیزیں ختم ہو گئی، کیوں؟ یہ ہمارے ساتھ، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دوبارہ سے ہم بعد میں آ کے کوئی نیکی نہیں کر سکتے، جب تک زندہ ہے تب تک ہم نماز پڑھیں گے، بعد میں مر کے تو نہیں پڑھ سکتے، ہمارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے اگر کسی کے لیے بھلائی کی ہوگی، صدقہ جاریہ کیا ہوگا، کوئی مدرسہ ہم نے قائم کیا ہے، راستہ بنایا ہے، کہیں پانی کا کنواں قائم کیا ہے جہاں سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، غریبوں کے لیے کوئی یتیم خانہ کھولا ہے، غریب خانہ کھولا ہے، تو جہاں سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے ہماری وجہ سے، تو اس نیکی کا ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس کی موت ان سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، یعنی جو عمل ایسے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہم زندہ جب تک ہیں تبھی کر سکتے ہیں، جب مریں گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مادی چیزیں بھی چند روز میں فنا ہو جاتی ہیں، مادی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا وجود ہوتا ہے، تو یہ بھی ختم ہو جاتی ہیں جب انسان کو موت آتی ہے، یعنی یہ دنیا تو ختم ہونی ہی ہے، تو یہاں کسی بھی چیز کا وجود باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جانا ہے۔ اللہ باقی من کل فانی، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ جو ہے اس دنیا میں وہ فنا ہو جانا ہے، سب کو ختم ہونا ہے۔ مگر انسان کی بھلائی آخر تک جاری رہتی ہے۔ میں تمام انسانوں کی روح ہوں، یعنی یہ ساری چیزیں وہ نیکی اس کو بتا رہی ہے کہ میں تمام چیزوں کی روح ہوں۔ روح کیا ہوتا ہے کہ ہماری سول جو ہے، جب روح پرواز کر جاتی ہے ہمارے بدن سے تو بدن کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے، انسانوں کی بھلائی میں کوشش کرے، تو نیکی نے اس بوڑھے کو کیا کہا کہ مجھے جو بھی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے وہ انسانوں کی، خدا کی مخلوق کی بھلائی کرے، لوگوں کا اچھا سوچے، کم سے کم اپنی بھلائی تو میں دل و جان و مال سے سعی ہو، یعنی کم سے کم اپنی بھلائی میں تو
کہ اگر یہ نہیں تو انسان جو اپنی بھلائی کرتا ہے، اپنے بارے میں بھی اگر سوچتا ہے نا، تو اس میں تو اچھی دل و جان سے کوشش کرے، سعی کرے، اس سے مراد کیا ہے، کوشش کرے کہ دل و جان سے ہی بھلائی کرے، یعنی اپنے بارے میں بھی اگر کوئی کام کرتا ہے وہ بھی دل و جان سے کرے، بھلائی اپنے ساتھ بھی نیکی کرے، اچھا کام کرے اپنے لیے بھی۔ تو یہ کہہ کر وہ دلہن غائب ہو گئی اور بوڑھا پھر اپنی جگہ جا بیٹھا۔ تو کیا کہا، کتنا یہاں تک آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ اس بوڑھے نے گھبرا کر جب آسمان کی طرف دیکھا بعد میں، تو وہاں پر کچھ چاندنی نکلتی ہے، اندھیرا کم ہو جاتا ہے، ڈراؤنی رات تھوڑی سی وہ ختم ہوتی ہے، تو بوڑھے کو آسمان پر روشنی کی کرن نظر آتی ہے، اس میں ایک دلہن نظر آتی ہے۔ تو بچوں وہ دلہن کیا تھی؟ وہ جب اس کے پاس پہنچی، اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے بتایا میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں۔ پھر بوڑھے نے پوچھا تجھے حاصل کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے تمہیں اللہ کی فرائض جو ہیں ان کو انجام دینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بھلائی کرنی پڑے گی، ان کی بہتری کا خیال کرنا پڑے گا، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا، تبھی تم مجھے حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس نے بتایا کہ دنیا کے تمام جو کام ہیں، چیزیں ہیں، وہ سب ختم ہو جانے والے ہیں، ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ کلاس میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی والا حصہ آپ کو دوسری ویڈیو میں دیا جائے گا۔ تو یہاں تک آپ کو امید ہے کہ اچھے سے سمجھ آئی ہے۔ آپ لوگ ایک بار پھر سے پڑھیے، جو پڑھ چکے ہیں آپ ویڈیو کو پاز کر کے، اگر کتاب نہیں ہے آپ کے پاس آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، تو پیج بھی آپ کو بھیجے جائیں گے، آپ اچھے سے دیکھیے، اور پھر ہم اس سے آگے کل شروع کریں گے۔ تو توجہ کے ساتھ ویڈیو کو 2-3 بار دیکھیں، تبھی آپ کو یہ چیزیں اچھے سے سمجھ آئیں گی۔ تو چلیے، تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ کلاس میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔